السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما السائل فلا تنہر وقالت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اجود الناس وکان اجود من ریح المرسلہ وما رد سائلا قط وما سئل عن شيء فقال فما قال لا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کو بیان کیا ہے، یعنی میرے آقا، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سخاوت فرماتے تھے، اس وصف کو، اس صفت کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ شعر کا مفہوم اور مطلب آپ سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت مبارکہ کا ذکر ہے کہ آپ کے جود و سخا کا یہ عالم ہے کہ بن مانگے بھکاریوں کو خود بخود مل رہا ہے، انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جود و سخا کا کیا کہنا، آپ اپنے سائل کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ خود اسے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اسے کیا اور کتنا ملا ہے، اسے محسوس تک بھی نہیں ہوتا کہ کیسے ملا اور کس طرح ملا۔ اعلیٰ حضرت نے ان عطاؤں کی طرف اشارہ کیا ہے جو صحابہ کرام کو غیر محسوس اور غیر مبصر اور غیر مشاہدات نصیب ہوئے، اور ان عطاؤں کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جو کسی خاص نعمت سے مختص نہیں ہیں بلکہ ہر طرح کی نعمتیں، عطائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کا اتنا کمال ہے، یعنی جود و سخا میں میرے آقا اس طرح کامل و اکمل ہے کہ اس کی مثال مخلوق میں محال اور ناممکن ہے، کیونکہ جو وصف جود آپ میں محصور ہو گیا وہ دوسروں میں کہاں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے آپ جود اور سخا کا معنی سمجھیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، الجود ما کان بغیر سوال والکرم بسوال۔ جود اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے دیا جائے، عطا ہو، اور کرم وہ ہے جو مانگنے پر ملے۔ ہمارے نبی سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جود و سخا فرماتے تھے کہ آپ کے اندر یہ دونوں صفتیں بدرج اتم اور اکمل موجود تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو محروم نہ لوٹائیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں زیادہ جود و سخا فرمانے والے تھے، اور آپ کی بخشش تیز آندھی سے زیادہ رواں اور دوا تھی۔ آپ نے کبھی کسی سائل کو نہیں فرمایا، جب بھی آپ سے کوئی سوال ہوتا آپ انہیں رد نہیں فرماتے، یعنی کسی سائل کو لوٹاتے نہیں۔ غرض کے ہر منگتا منہ مانگی مراد پاتا، کوئی بھی آپ کے در اقدس سے کبھی محروم نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم قرض لے لو، جب ہمارے پاس کچھ آئے گا ہم اسے ادا کر دیں گے۔ اس محفل پاک میں حضرت عمر فاروق اعظم موجود تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی تکلیف نہیں دی جو آپ کی قدرت میں نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بات حضور علیہ السلام کو پسند نہ آئی، اور ایک انصاری صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ عطا کیجیے، اور عرش کے مالک سے تقلیل کا خوف نہ کیجیے۔ یہ سن کر آپ نے تبسم فرمایا، اور آپ کے
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پہ تازگی چھا گئی، اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے میرے امام اعلی حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ وفا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو ترمذی شریف میں مذکور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال لایا گیا، اور وہ زیادہ سے زیادہ مال تھا جو آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مسجد میں ڈال دو۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس مال کے پاس بیٹھ گئے اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے تقسیم فرمانے لگے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس مال میں سے کچھ دیجیے، کیونکہ جنگ بدر کے دن میں نے فدیہ دے کر اپنے آپ کو اور عقیل بن ابی طالب کو آزاد کرایا تھا، جس کی وجہ سے میرے پاس مال نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا آپ کو جتنے لینے کی ضرورت ہے مال لے لو۔ حضرت عباس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کپڑے میں ڈال لیا اور پھر اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کسی سے فرما دے کہ اٹھا کر مجھ پر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا میں کسی سے اٹھانے کو نہیں کہتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے آپ خود اٹھا کر مجھ کو دیجئے۔ اس میں سے کچھ گرا دیا، پھر اسے اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور روانہ ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ غائب ہو گئے۔ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام تعجب فرماتے تھے، غرض کہ حضور علیہ السلام وہاں سے اٹھے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا، یعنی سارا مال آپ تقسیم کر چکے تھے۔ اور راوی کا بیان ہے کہ وہ مال کتنا تھا، وہ مال 1,00,000 درہم تھا۔ یعنی میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مالوں کو تمام فقراء حاجت مند میں تقسیم فرما دیا۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ وفا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف سخاوت کی چند اور مثال آپ سماعت کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کئی اشعار میں وصف جود و سخا کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا تنہر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی اشعار سرکار کے جود و سخا کے تعلق سے فرمائے ہیں۔ اب کچھ سرکار کے جود و سخا کی چند جھلک آپ سماعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کی کچھ جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر زہر کا اثر دور کر دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن اقدس سے مبارک لعاب لگا کر اسے جوڑ دیا۔ اور غزوہ احد کے موقع پر تیر لگنے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ نکل گئی اور وہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھ کو درست کر دیا۔ جنگ خیبر کے موقع پر حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آشوب چشم کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی بیماری دور کر دی۔ اور اسی غزوہ کے موقع پر حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زخمی پنڈلی لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے اسے درست فرما دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس پھیر کر ان کی ٹانگ کو درست کر دیا۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے پانی ختم ہو جانے پر فریاد کی تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ یہ تو دنیاوی عطاؤں کی چند مثال بیان کی گئی۔ اب اخروی عطا کے بارے میں بھی آپ مختصر سن لیجئے۔ حضرت ربیعہ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے سرکار سے جنت مانگی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت عطا فرما دی۔
کھجور کے ایک تنے نے عرض کی مجھے جنت میں بو دیا جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت میں بو دیا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف انسان ہی فریاد لے کر کے نہیں آتے، بلکہ جانور بھی اپنی فریادیں آپ کی بارگاہ میں لے کر آتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی فریاد سنتے۔ ایک اونٹ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی داد رسی فرما دی۔ اور ایک شکاری قید میں موجود ہرنی نے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جانے کی التجا کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی التجا پوری فرما دی۔ ان تمام وجوہات کو میرے امام اعلیٰ حضرت جب دیکھتے ہیں تو آپ برجستہ یوں پکار اٹھتے ہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔